السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم عورتوں کے لیے ایک اہم ٹاپک ہے جو کہ ہے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا۔ تو آئیے غور سے سنتے ہیں۔ ہم عورتوں کا اصل مقام ہمارا گھر ہے۔ چونکہ گھر سے باہر فتنے ہی فتنے ہیں، اس لیے ہم سبوں کا گھروں میں رہنا اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا زیادہ اچھا ہے، اور فتنوں سے بچنے اور شیطانی نگاہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، اور یعنی غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے ہم سب کو صرف گھر کے اندرونی کاموں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور گھر سے باہر کے تمام کاموں سے انہیں آزاد کر دیا گیا، یعنی ہم سب کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے۔ نیز نماز جیسی اہم ترین عبادت کو بھی ادا کرنے کے لیے افضل جگہ ان کے گھر قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کا نماز پڑھنا کمرے کے اندر بہتر ہے کمرہ کے صحن میں پڑھنے سے، اور کوٹھری میں پڑھنا بہتر ہے بڑے کمرے میں پڑھنے سے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عورتوں کے حق میں ہر اعتبار سے یہی مناسب ہے کہ ہم گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ پھرا کریں، اور مرد حضرات بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں رہنے کی تاکید کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے نکلنا پڑے تو پردے کا پورا خیال رکھیں، سر سے پاؤں تک نقاب یا لمبی چادر سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیں، بھڑکدار اور پرکشش لباس پہن کر نہ نکلیں، پھیلنے والی خوشبو لگا کر نہ نکلیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف نہ اٹھیں، راستوں کے کنارے پر چلیں، راستوں کے درمیان سے نہ چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے راستے کا درمیانی حصہ نہیں ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سب کو دھیان رکھنا چاہیے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ راستہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر کسی شدید ضرورت کے وقت کسی مرد سے کچھ بات کرنی پڑے تو بقدر ضرورت مختصر بات کرے، ترش اور تیکھے لہجے میں بات کرے، نرم انداز میں گفتگو بالکل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر کبھی اتنی دور کا سفر کرنا پڑے جس سے آدمی شرعی طور پر مسافر جیسے 77.8 کلومیٹر جانا پڑے تو عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ کسی محرم کو لے لیں، یعنی باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت کسی محرم کے ساتھ ہی سفر کرے۔ ویسے بھی مناسب یہی ہے کہ جب بھی کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا ہو تو کسی محرم کے ساتھ ہی جائیں، اس طرح وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہیں گی، کیونکہ عورت جب بھی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تانگ جھانک کرتا ہے اور اسے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت قابل ستر ہے، جب وہ یعنی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام نے عورتوں کے لیے پردے کا جو نظام بنایا ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق بہت اہم اور ضروری ہے۔ اسی میں عورتوں کا تحفظ اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت ہے، اور ظاہری و باطنی برائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، بلکہ معاشرے کی پاکیزگی کا مدار اسی پر ہے۔ اسی لیے تمام عورتوں کو خوب اچھی طرح پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہو انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث میں پردے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اور اپنے گھر میں قرار کے ساتھ رہو، اور یعنی غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے یعنی منہ کے اوپر جھکا لیا کرے، یعنی ڈھانک لیا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو شیطان تکنے لگتا ہے، اور بلا شبہ عورت اس وقت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب کہ وہ گھر کے اندر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے اصل جگہ ہمارا گھر ہی ہے، اور گھروں میں ہی رہنا ہم سب کے لیے نیکی و بھلائی ہے، اور ہماری عفت و عصمت بھی حفاظت اور شیطانی نگاہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اگر کبھی سخت ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پردے کا خوب خیال رکھیں۔ صحابیات پردے کا بڑا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ جب قرآن میں پردے کا حکم نازل ہوا تو ان عورتوں نے فوراً اپنی موٹی سے موٹی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنا لیے تاکہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آنے پائے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا لڑکا جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ بہت ہی غور سے سننے والی بات ہے۔ وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقاب پہن کر پہنچی۔ بعض صحابہ نے حیرت کے ساتھ کہا، ایسے وقت میں بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹی کی شہادت کی خبر سن کر تو ماں کا ہوش و حواس گم ہو جاتا ہے، اور تم تو اطمینان کے ساتھ پردے میں آئی ہو۔ تو اس عورت نے بہت ہی اچھا جواب دیا جو کہ ہمارے لیے سبق ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھوئی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسا ایمان والی بنا دے۔ اس لیے گھر میں مردوں کا فرض ہے کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو شرعی پردے کا پابند بنائیں اور انہیں بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پردے کے بارے میں مذہب اسلام نے جو احکام بتائے ہیں اور جن کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، بنیادی طور پر اس کے 3 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اخلاق کی حفاظت کی جائے اور ان برائیوں کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے جو بے پردگی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے کام کاج کا دائرہ الگ الگ ہو تاکہ عورتوں کے ذمے جو کام ہے ان کو وہ یکسوئی کے ساتھ پورا کر سکے، اور جو کام مردوں کے حوالے ہیں ان کو وہ آرام سے نبھا سکے۔ تیسرا یہ ہے کہ گھر اور خاندان کا نظام کو مضبوط اور محفوظ کیا جائے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو اسلام کے احکام پر عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ عورتوں کو مکمل حقوق بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی گھر اور خاندان کے ماحول اور اس کے نظام کو مثالی بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم عورتوں کا اصل مقام ہمارا گھر ہی ہے، چونکہ گھر سے باہر فتنے ہی فتنے ہیں، اور بلا ضرورت ہم کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ فتنوں سے بچنے اور شیطانی نگاہوں سے حفاظت کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر صرف گھر کے اندرونی کاموں کی ذمہ ڈالی گئی ہے، یعنی ہم پر صرف گھر کے اندرونی کاموں کا ذمہ ڈالی گئی ہے، اور گھر سے باہر کے تمام کاموں انہیں آزاد کر دیا گیا ہے، یعنی ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ بہرحال عورتوں کے حق میں ہر اعتبار سے یہی مناسب ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ پھرا کریں، اور مرد حضرات بھی اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں رہنے کی تاکید دیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔
لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے نکلنا پڑے تو پردے کا پورا خیال رکھا جائے۔ ایسی پردے بھی نہ ہو کہ جسم کو بھڑک اور پرکشش لگیں، پھیلنے والی خوشبو بھی نہ لگائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ راستوں کے کنارے پر چلیں، درمیانی نہ چلیں۔ عورتوں کے لیے راستے کا درمیانی حصہ نہیں ہے۔ اگر کبھی اتنی دور کا سفر کرنا پڑے جیسے کہ 72 کلومیٹر دور ہو تو اپنے محرم کو ساتھ لے لیں۔ ویسے بھی مناسب ہے کہ جب کسی ضرورت کے تحت گھر سے جانا ہو تو کسی محرم کے ساتھ ہی جائیں۔ اس طرح وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہیں گی، کیونکہ عورت جب بھی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاک جھانک کرتا ہے اور اس میں فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت قابل ستر ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔